الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 153 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا صالح کی دعوت زیر بحث ہے۔ وہ قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی وہی دعوت آ کے پیش کی جو سب رسولوں کی دعوت رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا خلاصہ پہلے بیان کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے اپنا تعارف کس طرح کرایا، کن چیزوں کا مطالبہ کیا، اور قوم جن غلطیوں میں مبتلا تھی یا جن جرائم کا ارتکاب کر رہی تھی ان کے بارے میں کس طرح متنبع کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ رد عمل ہوگا، یعنی یا پیغمبر دعوت دے گا یا کوئی بھی داعی اپنی دعوت اپنی قوم کے سامنے پیش کرے گا تو رد عمل ہوگا۔ قرآن مجید یہاں جتنی سرگزشتیں پیش کر رہا ہے ان سب میں یہی ترتیب ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا، اپنا تعارف کیسے کرایا، اپنی دعوت کیا پیش کی، کن پہلوؤں سے اپنی قوم کو متنبع کیا، اور پھر قوم نے جواب میں کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو اب وہی رد عمل زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، قالوا انما انت من المسحرین۔ وہ بولے کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ یعنی پیغمبر جب آ کے آخرت کی منادی کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے ایسی ناقابل قبول بات بن جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سانچہ بنایا ہوتا ہے، اس میں اپنی ترجیحات طے کی ہوتی ہیں، کیا چیزیں دنیا میں کرنی ہیں ان کے بھی نقشے بنائے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ آخرت کو بھی ایک تصور کے طریقے پر رکھ دیا ہوتا ہے۔ پیغمبر جب اس کی منادی آ کے کرتے ہیں تو اس کو ایک زندہ حقیقت بنا دیتے ہیں اور اپنے مخاطبین سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے جواب دہی کا احساس کر لیا ہے۔ یعنی جو بھی کرنا ہے، زبان سے کوئی لفظ نکالنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے، سیاست ہے یا معیشت، معاشرت ہے یا سماج، اس میں جو اقدام بھی کیا جائے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جائے۔ جب کوئی اقدام آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ حادثہ اخلاقی کا فتویٰ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ معاملات کو اپنے مفادات کے زاویے سے تو لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں ہر آدمی بہت حساس بھی ہوتا ہے اور بہت چالاک بھی، لیکن پیغمبر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ معاملات کو اپنے مفادات کے لحاظ سے تو تم دیکھتے ہی ہو، اس میں یہ بھی خیال رکھو کہ اللہ پروردگار عالم کے سامنے ایک دن جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی ایک واقعی حقیقت کے طور پر سامنے رہنی چاہیے۔ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے۔ جب وہ یہ دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے جو اپنے لیے ترجیحات طے کی ہیں ان کے بارے میں یہ آخر اس حد تک جذباتی کیوں ہو رہے ہیں، آخرت آخرت آخرت۔ چنانچہ وہ پھر اس کے رد عمل میں کبھی پیغمبر کو خبطی قرار دیتے ہیں، مجنون،
یعنی اس کو کوئی خبط لاحق ہو گیا ہے، یہ غیر متوازن صورتحال سے دوچار ہے، ذہنی معاملات ٹھیک رہ رہے ہیں اس کے۔ ایک یہ بات ہے، رسالت مآب کو بھی یہ کہا گیا، باقی پیغمبروں کی سرگزشت میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے بعض موقعوں پر وہ ان کی پچھلی زندگی پر نگاہ کرتے ہوئے ذرا رعایت بھی کرتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اچھے بھلے تھے، بڑی توقعات تم سے وابستہ تھیں، ہماری سوسائٹی یا ہمارے معاشرے میں تم بڑی قابل قدر خدمات انجام دے سکتے تھے، تمہارا شاید کوئی قصور نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ سو یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ان میں ایک فنون لطیفہ کی طرف اس کا غیر معمولی رجحان بھی ہے۔ جو لوگ فنون لطیفہ کی طرف غیر معمولی رجحان رکھتے ہیں، ان کے ہاں بعض اوقات غیر متوازن نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر اور خاص پیغمبر کے کلام کو سامنے رکھ کے ان کو شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ کہ یہ شاعر ہیں، جیسے شاعر لوگ خواب دیکھتے ہیں، ان پر ان کے خیالات کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ بعض اوقات اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں، اس میں بعض چیزوں کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ زبان و بیان کی غیر معمولی صلاحیت ان کو کہیں سے عطا ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اب کوئی کلام پیش کرتے ہیں، اس میں اگرچہ بہت بلاغت ہے، وہ بڑا فصیح کلام ہے، لیکن جہاں تک اس کے مشمولات یا کنٹینٹ کا تعلق ہے، وہ شاعری ہے۔ یہ آخرت ہوگی، یہ قیامت ہوگی، یہ جنت ہوگی، یہ دوزخ ہوگی، یہ شاعری کے مضامین ہیں جن کو یہ بہت ہی مؤثر انداز سے ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ شاعر، یہ مسحور یا مسحر یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کسی نے جادو کر دیا ہے، یا مجنون، خبطی، اس طرح کے مختلف القاب انہوں نے پیغمبروں کو دیے ہیں۔ تو یہاں حضرت صالح کی قوم کا رد عمل، جس طرح کہ میں نے عرض کیا نقل ہوا ہے، وہ بولے، یعنی قوم کے لوگ، ان کے سردار، وہ بولے کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے، یعنی یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ تو اس میں ایک طرح کی توبیخ بھی ہے اور ہمدردی کا اظہار بھی۔ پھر توجہ دلائی انہوں نے، ما انت الا بشر مثلنا، اپنے اوپر غور کر کے دیکھو، تم اپنے آپ کو اللہ پروردگار عالم کا رسول بنا کے پیش کر رہے ہو، تم دیکھو تم ہماری طرح ہی کے آدمی ہو، وہی کھانا پینا، وہی ضروریات تمہیں لاحق ہیں، وہی بشری کمزوریاں، ان کے ساتھ تمہیں یہ وہم کیسے ہو گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کسی نے تمہارا دماغ معطل کر دیا ہے، عقل ماری گئی ہے، تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہرحال یہ احساس بھی ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے، اور یہ بات اتنی مؤثر بھی ہے، اتنی عقلی بھی ہے، اتنی غیر معمولی بھی ہے، مان لیا بشری ہیں، لیکن بات میں تو کچھ جان ہے، تو آدمی باطن میں یہ محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اس لیے اگر کوئی بات فی الواقع تم نے کرنی ہے اور ہمیں بھی مطمئن کرنا ہے، تو پھر اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی لاؤ، یعنی وہ پیش کرو، پھر ہم غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق ان کی دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، یعنی یہ کوئی پہلی گفتگو نہیں ہے، لازماً گفتگو ہوئی، مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی گئی، کچھ وقت گزرا، وہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے رہے، اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اب ایک مرحلے پر آ کر جب انہوں نے بار بار یہ مطالبہ کیا، جیسے کہ سب پیغمبروں سے لوگ کرتے رہے ہیں، بار بار یہ مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی لاؤ، صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، قال ھذہ ناقہ، یعنی میں ایک اونٹنی نامزد کر رہا ہوں،
یہ اونٹنی اللہ کے لیے خاص رہے گی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ رہا، یعنی کسی جانور کو اللہ کے لیے یا بتوں کے لیے خاص کر دینا، جیسے کہ ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ مشرکانہ توہمات جن قوموں میں باقی ہیں وہاں جانوروں کے بارے میں اس طرح کے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ماتا ہے، کوئی معبود ہے، کوئی دیوی ہے، اور وہ جانوروں کے حوالے سے بھی ان چیزوں کو پوجتے، ان کی پرستش کرتے، ان کے بارے میں آداب بجا لاتے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان جانوروں کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی نامزد کر دی۔ میں نے لکھا ہے یعنی ایک اونٹنی ہے جسے میں نے نامزد کر دیا ہے، یہ اب اللہ کے لیے خاص رہے گی۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ اسے خدا کی نظر کر کے نامزد کیا گیا تھا۔ جیسے ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو قربانی کا جانور اللہ کے لیے نامزد ہو جاتا ہے، یعنی یہ اب اللہ کی نظر ہے یہ جانور، تو انہوں نے اونٹنی کو اللہ کی نظر کر کے نامزد کر دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اونٹنی، اس کو اب کوئی شخص نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قال ھذہ ناقہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اب جو گھاٹ ہے جہاں لوگ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں یا جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اس پر ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے، اور ایک دن یعنی دوسرا دن، ایک دن چھوڑ کے ایک دن تم اپنے جانوروں کو لاؤ گے، وہ تمہارے لیے، اس کی باری میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، جس دن اس کو پانی پینا ہے یہی پیے گی۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے۔ یعنی انہوں نے گویا ان کے لیے اللہ کے لیے ایک اونٹنی کو نامزد کر کے ایک بڑا دنیوی امتحان برپا کر دیا۔ اب جانوروں کو انہیں ظاہر ہے سارے قبیلے کے جانور ہیں، قوم کے جانور ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے ایک دن گھاٹ پہ لانا ہے اور ایک دن کسی جانور کو قریب نہیں پھٹکنا، یہی اونٹنی پانی پیے گی۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کا گھاٹ ایک ہی تھا، چنانچہ اس پابندی سے قوم کے لیے نہایت سخت آزمائش پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب نشانی کا مطالبہ کیا گیا تو اب انہوں نے بتا دیا کہ میں نے یہ اونٹنی نامزد کر دی ہے، یہ اب جس نشانی کا تم مطالبہ کر رہے ہو یہ اس کو برپا کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ نشانی در حقیقت عذاب کی نشانی عام طور پہ مانگی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنی اونٹنی نامزد کر دی۔ اس کے ساتھ انہوں نے تنبیہ کی وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور سنو اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کیا ہوگا، ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یعنی یہ میں نے اس لیے نامزد کی ہے کہ جیسے ہی اس کے خلاف کوئی اقدام ہوگا، تم روز کہتے ہو کہ عذاب کی نشانی لاؤ، تو بس وہ دن ہوگا جس دن تمہارا پیمانہ عمر لبریز ہو جائے گا، آخری فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے، یعنی اونٹنی نامزد اس لیے کی گئی تھی کہ یہ عذاب کے آنے کی نشانی بن جائے گی۔ تمہارے لیے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے، اس کو گزند پہنچاؤ گے تو سمجھ لو کہ امان کی دیوار گر گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے معاملے میں وہی مسئلہ پیدا کر دیا جو پیغمبر کی ذات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم جگہ جگہ وضاحت کرائے ہیں کہ جب قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب پیغمبر کو ختم کر دینا ہے تو بس وہ عذاب کا دن ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی کہ تم اگر اس کو ہاتھ لگاؤ گے، برے ارادے سے اس کی طرف قدم بڑھاؤ گے، تو وہ دن ہوگا جس دن معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب عذاب کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں، ٹالے رکھنا چاہتے ہو تو ٹالے رکھو اور میری بات سنتے رہو اور مجھ سے
دین کے حقائق سمجھتے رہو اور ہدایت حاصل کرتے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو تمہارے دل میں میری بات اتر جائے گی، لیکن اگر یہ روز عذاب مانگتے ہو تو یہ میں نے اونٹنی نامزد کر دی ہے، اب جس دن عذاب کے لیے بہت دل چاہے اقدام کر لینا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، ورنہ ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَأَكَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ اس پر بھی یعنی اس تنبیہ کے باوجود انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بعد قہر الہی کے سیلاب کو کوئی چیز تمہاری بستیوں میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی، یہ متنبہ رہو، پھر اگر ہاتھ لگانا ہے تو لگاؤ۔ لیکن اس سب تنبیہات کے باوجود انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، یعنی اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ روز روز جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جانور تو اب اس گھاٹ کے قریب نہیں آ پاتے، یہ اونٹنی ہے کہ دندناتی پھر رہی ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرتا، تو انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، یعنی یہ عذاب آتا ہے تو آ جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ ان کے ایک سرکش سردار نے کیا تھا، اس کا نام بھی عربوں کے ہاں معروف تھا، مگر قرآن نے اسے پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی یہ اقدام تو کیدار نے کیا جو ان کا سردار تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کو پوری قوم کا جرم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی متمردین بھی اس پر راضی تھے، یعنی باقی لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کیا جائے اور یہ معاملہ ختم کر دیا جائے۔ اس میں دونوں چیزیں تھیں، جس دن اس اونٹنی کا معاملہ ختم ہو جائے تو سالے کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، اور یہ کہ ختم ہو جائے گی یہ اونٹنی تو ہمارے لیے جو پانی کی پابندی لگا دی گئی ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس پر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اس تنبیہ کے باوجود۔ اور پھر کیا ہوا؟ سو پچھتاتے رہ گئے، اور بالآخر فاخذہم العذاب، انہیں عذاب نے آ لیا، یعنی بس اونٹنی کی پوچھیں کاٹنے ہی کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بگل بجا دیا گیا، اور پھر انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے عذاب کو اپنے سر پر منڈلاتا دیکھ لیا۔ بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ یہ اونٹنی میں نے لکھا ہے قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج کے یہ دیکھتے ہیں کہ قوم کی سرکشی کس انتہا پر ہے، جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کو بھی قتل کر دینے تک آ سکتے ہیں، تو پھر پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، اس قوم کو چھوڑ دیں، اب ان کا پیمانہ عمر لبریز ہوا، اب ہم ان کے ساتھ جو کچھ مقدر ہے وہ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے حضرت صالح کی قوم کے لیے یہ اونٹنی گویا سرکشی کو ناپنے کا پیمانہ تھی، یہ جانچنا مقصود تھا کہ کہاں تک جا سکتے ہیں، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خدا کا خیال، کوئی آخرت کی جواب دہی، کوئی احساس کہ یہ پیغمبر ہی نہ ہوں، کوئی بات سننے کے لیے آمادگی پیدا ہوتی ہے، یا یہ سرکشی کر کے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیتے ہیں۔ اس کو یعنی اونٹنی کو مارنے سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اب مزید کسی مہلت کے مستحق نہیں رہے، چنانچہ عذاب کا حکم صادر ہو گیا، اور قوم عاد کی طرح یہ بھی زمین سے مٹا دیے گئے۔ یہ قرآن نے عاد کے بعد ان کے جانشینوں میں، ان کے اخلاف میں جو ایک بڑی قوم پیدا ہوئی، قوم سمود، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر وہی آیت ہے، یعنی ترجیح کی آیت، جس میں ہر سرگزشت کے بعد اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، یعنی یہ بھی کوئی معمولی سرگزشت نہیں ہے، ان کی سرزمین کی سرگزشت ہے، اس میں ان کے لیے عبرت کا بہت کچھ سامان ہے، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔
تو یہ عزیز اور رحیم زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی، یعنی دونوں پہلوؤں کی طرف توجہ دلا دی جاتی ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے، وہ تم کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے۔ اس نے پیغمبر عذاب کے لیے نہیں بھیجے، اس بشارت کے لیے بھیجے ہیں، لیکن اگر انکار کرو گے، تمرد دکھاؤ گے، اس طرح سرکشی کا مظاہرہ کرو گے تو وہ زبردست بھی ہے، لہذا پکڑ لے گا۔ تو اس طرح قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ ذات باری کو کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تعارف اس نے خود کرایا ہے وہ ان دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے ہی سے انسان کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ قاہر ہے، وہ متکبر ہے، وہ بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو عدل کا تقاضا ہے اور اس میں رو رعایت نہیں کرتے، اور دوسری جانب وہ سراپا شفقت بھی ہیں، وہ مہربان بھی ہیں، وہ سراسر رحمت بھی ہیں۔ یہ بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا صفات ہیں جن کو اس نے اپنے ساتھ متعلق کرنا ہے، وہ صفات جن سے اللہ کے قہر کا ظہور ہوتا ہے، یا وہ صفات جن میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ بندوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، وہ ان کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، وہ ان پر کرم فرماتے ہیں، وہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ ان کو رسوائیوں سے بچاتے ہیں، وہ اپنی مائیت ان کو فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان میں سے فرد کو یا انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، جو وہ چاہے گا اور جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا اللہ اس کے لیے اسی طرح ہوں گے۔ تو یہ آخر میں توجہ دلائی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اب لوط کا واقعہ سنایا۔ اس میں پے در پے یہ بتایا جا رہا ہے قریش مکہ کو کہ تمہارے اپنے گرد و نواح میں، تمہارے اپنے ماحول میں، بلکہ تمہاری اپنی سرزمین پر یہ سرگزشتیں تم اس سے پہلے دیکھ چکے ہو، تو اس کو ذرا توجہ سے سنو۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی انہوں نے بھی وہی کام کیا جو اس سے پہلے کی قوموں نے کیا تھا۔ یہ لوط کون تھے؟ میں نے لکھا ہے حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا ابراہیم کی بعثت عراق کے شہر قرم میں ہوئی تھی، وہ اسی جگہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنے زمانے کے حکمرانوں کو بھی دعوت دی اور اپنی قوم کو بھی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے بھی، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، ان کی بات نہیں مانی اور ان کو کسی بہانے سے آگ میں ڈال دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو ان سے بھی کہا گیا کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیں، اب اس کا معاملہ بھی آخری درجے میں پہنچ گیا، اس سے ہم اب نمٹ لیں گے، آپ یہاں سے جائیے۔ تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے پھر اس علاقے میں آئے جس کو اب ہم کنعان یا جزیرہ نما عرب کے علاقے سے موسوم کرتے ہیں۔ اس علاقے میں وہ آ گئے اور یہاں آ کے ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ ایک طرف اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کریں اور دوسری طرف اسماعیل کو۔ اسی طریقے سے مدیان کی بھی ایک بستی ہے، یہ بھی انہی کے بیٹے تھے، جیسے کہ آگے ذکر بھی آئے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود بہرحال ان کے لیے ایک نیا مشن تھا جو ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اس میں ان کے بھتیجے کو بھی ان کی قوم کی طرف رسول بنایا گیا۔ یہ ان کے بھتیجے ہیں لوط، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ یہ جو شرق اردن کا علاقہ ہے یہ لوط علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تعلق اس کی قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کے ساتھ تھا، یعنی لوط علیہ السلام
اس قوم کے نسبی لحاظ سے فرد نہیں تھے۔ ان کی بیوی کا ذکر آگے جس اسلوب میں ہوا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی، یعنی وہ وہاں بیاہے گئے تھے اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے، یعنی رشتہ سحری تھا، بالکل اسی طرح جیسے بنی قحطان یا بنی جرم کے ساتھ سیدنا اسماعیل کا رشتہ سحری تھا۔ جب ان کو آباد کیا سیدنا ابراہیم نے جزیرہ نما عرب میں، تو وہاں ان کا نکاح ہوا اور وہ نکاح بنی جرم میں ہوا، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، پہلے سے وہاں آباد تھے، اور وہ پورے کے پورے قبیلے ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے قبول کر لیا، بیت اللہ کی تولیت ان کے سپرد کر دی گئی، اور اس طرح سے وہ لوگ بنی قحطان اور بنی اسماعیل ایک ہی قوم بن گئے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں رہا، سحری رشتے نے ان کو آپس میں باندھ دیا۔ تو یہی صورتحال حضرت لوط کی بھی تھی، یعنی وہ اس قوم کے فرد تو نہیں تھے، وہاں بیاہے گئے اور چنانچہ سحری رشتے سے وہ ان کی قوم بن گئی۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، دعوت وہی ہے سب پیغمبروں کی دعوت، تم ڈرتے نہیں ہو۔ یعنی دنیا میں جیتے ہوئے انسان اپنی تمناؤں میں، اپنی آرزوؤں میں، اپنے منصوبوں میں جی رہا ہوتا ہے، اس میں پیغمبر آ کے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں اندیشہ نہیں محسوس ہوتا کہ ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کا محور یہی چیز ہے، یعنی وہ یہی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کے معاملات سلجھانے کے لیے نہیں آئے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دے رکھی ہے انسان کو، دنیا کے معاملات میں ان کا جو کچھ بھی ہدایت نامہ ہوتا ہے وہ اصل میں اسی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اس جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مطالبات یہ ہیں، اس کے تقاضے یہ ہیں، وہ بتاتے ہیں، اور اس میں ایک ہی لفظ ہے جو ان کی پوری دعوت کو بیان کرتا ہے، اور وہ ہے تزکیہ، یعنی تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے، اور یہ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، یعنی پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور جو میرے ذمے پیغام لگایا گیا ہے اس کو بے کم و کاست پہنچا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو یہ دعوت وہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، اس کے ساتھ واضح کر دیتے ہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، یعنی میں یہاں کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں تم سے کوئی دنیا کی دولت مانگنے کے لیے نہیں، خیر خواہی میرے کوئی مفادات نہیں ہیں جو اس دعوت کے ساتھ وابستہ ہیں، تمہاری خیر خواہی کے جذبے سے میں یہ ہدایت تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے یہ الفاظ جو ہر جگہ دہرائے گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے قرآن مجید نے ہر پیغمبر کی زبان سے یہاں کہلوائے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کی دعوت ہوتی کیا ہے، وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے اپنی دعوت کو اس دنیا کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، یعنی اس دنیا میں انسان کے اندر یہ اندیشہ پیدا کر دینا کہ تم ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوگے، تمہیں وہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں تمہاری ابدی تقدیر کا فیصلہ ہو جانا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا میں فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے وہاں نعمت میں جانا ہے یا نقمت خرید لینی ہے۔ ان کی دعوت یہی ہے، اور اسی چیز کو آخرت کی منادی کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے آتے ہیں، یہ پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر